غور کیجئے گا۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت، یہ جو بدعتی ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ بدعت سے جو ہے سمجھوتا کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں ملاحظات علی الاخوان، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ حسن البنا صاحب جو ہے بدعت میں شریک ہو رہے ہیں، خاموش ہیں۔ مولانا مودودی صاحب جو ہے وہ کعبہ کے خلاف والی ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بدعت ہو رہی ہیں، خاموش ہیں۔ اور ایسی بہت سی چیزیں، یہ مؤسسین ہیں اس جماعت کے، جماعت اسلامی کے، اور اس کے پھر اس کے علاوہ جو ہے دوسرے اور چیزیں۔ آگے ہم لا الہ الا اللہ سے محبت کے تقاضے میں ولا اور برا کو پڑھیں گے۔ شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ نے اصول ثلاثہ کی شرح میں شیخ محمد عبدالوہاب نے جہاں ولا اور برا کا ذکر کیا ہے، اس ضمن میں دلائل دے کر یہ وضاحتاً کہا کہ ایک شخص کو اللہ نے جب یہ حکم دیا کہ اللہ کی محبوب چیزوں سے محبت کرے، اللہ کی مبغوض چیزوں سے نفرت کرے، ہاں، تو اب اگر کوئی بھی شخص ایسا ہو جو شرک کر رہا ہے یا شرک کا تعاون کر رہا ہے، کیا ہم اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی جماعت سے وابستہ ہونا جائز ہوگا؟ بہت اہم، سیدھا، سمپل، واضح جواب شیخ احمد نجمی کی رحمہ اللہ کی بات کو میں اپنے الفاظ میں دہرا رہا ہوں۔ لا تجد قوما یعدون، ابھی آیت آگے آ رہی ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ ان لوگوں سے محبت اور سانٹھ گانٹھ رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، چاہے باپ دادا ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے خاندان کے لوگ ہوں۔ اتنی زبردست اور کھلی تعلیم ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت اور رسول سے محبت رکھتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے محبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جن سے محبت کرنا جائز نہیں ہے، آپ ان کو اپنا امام بنا رہے ہو۔ حسن البنا شرک کی تائید کر رہے ہیں، شرک کے الفاظ زبان سے بول رہے ہیں، ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضرا وسامح الکل ما قد مضى وجرا، یہ شرکیہ شعر کہہ رہے ہیں۔ ہاں، مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے یہاں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، کھلا انحراف عقیدے کے باب میں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، شیعوں کا، روافظ کا معاملہ معلوم ہے کہ وہ ہر معاملے میں عقائد میں اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، توحید ان کی صحیح نہیں ہے، مسئلہ بدا اور قرآن کے تعلق سے تحریف کا عقیدہ، صحابہ کرام پر لعن طعن، قرآن پر اعتراضات، اہل سنت والجماعت کی ہر بات کی مخالفت، اور پوری تاریخ میں مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا اس قوم نے۔ میں نے کسی سلف کا قول کہا کہ ایک آدمی چیلنج کیا کہ ایک ایسا شیعہ رافضی جو ہے جرنیل بتائیے یا کوئی آدمی بتائیے جس نے کسی ملک کو اسلام کے نام پر فتح کر کے وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کی ہو، ایک تاریخ میں بتائیے۔ اور ایسے سب بتائیں گے، ماضی سے لے کے ابن سبا سے لے کر آج تک ان لوگوں نے اہل السنہ والجماعہ کے خلاف ہمیشہ حرکت کی ہے، اسلام، مسلمان اور توحید کے دین کو نقصان پہنچایا۔ ان سے محبت کر رہے ہیں اگر آپ، تو اس اصول کے تحت آپ کا لا الہ الا اللہ کہاں رہا؟ آپ کا ایمان کہاں رہا؟ آپ ان کا تعاون کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جو بدعتی ہیں، جو شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت کے رہنما، ان کے یہاں وحدت الوجودی عقیدے کا اثبات ہے، اہل تصوف کی تعریف ہے، خود شرکیہ چیزیں مان رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنا پیشوا بنائیں گے؟ جائز ہے کیا؟ میں ان باتوں کو نقل کرتا ہوں، یقیناً سننے والے بہت ناراض ہوں گے، بہت ناراض ہوتے ہوں گے، لیکن میں ان سے پھر کہتا ہوں کہ آپ ناراض اگر ہو رہے ہیں تو اس بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ آپ ان شخصیات پر اندھا بھروسہ اور اعتماد کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے اعتماد کر کے صحیح عقیدہ اور منہج اختیار کیجئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان شخصیات سے وابستگی میں آپ کے لیے نجات نہیں ہے، قرآن و سنت اور ان کے اصولوں کو اختیار کرنے میں نجات ہے۔ لا الہ الا اللہ جو جنت کی کنجی ہے، اس کے معنی، مفہوم اور شرائط کو جاننے میں آپ کے لیے فائدہ ہے، اور ہم وہی پڑھا رہے ہیں، وہی بتا رہے ہیں۔ تو اس کے تقاضے کو سامنے رکھیں، تو کوئی آدمی اگر شرک کر رہا ہے یا شرکیہ عقیدے کی تبلیغ کر رہا ہے یا اس کا معاون و مددگار بن رہا ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے، تو آپ اس کی جماعت سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا شریک اور ہمسر بناتے ہیں، انداد بناتے ہیں، اور ان کو انداد کیسے بنایا؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس سے معلوم ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسی ان سے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ مشرک ہیں جو اللہ کی طرح غیر اللہ سے محبت کریں، تو وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا جو اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرے، وہ کتنا اور بڑا گنہگار ہوگا جو دوسرے سے محبت رکھ رہا ہے، اللہ سے محبت ہی نہیں رکھتا۔ ہاں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، آیت کا آخری ٹکڑا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنی محبت میں اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔
یعنی شدت کے ساتھ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ سے جو محبت ہے وہ کسی اور سے نہیں کرتے۔ یہاں